رفاقت صاحب کے دو ہی بیٹے تھے، دونوں ہی انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ وہ اپنے علاقے کے چند مشہور کاروباری شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں اور بیوی کی آرام و آسائش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ زندگی بھر محنت سے کروڑوں کی جائیداد کمائی اور جیسے ہی بیٹے ہوئے تو انہیں بھی یہ کاروبار سکھانے لگے۔ بڑا بیٹا بڑا ہی محنتی تھا اور دل لگا کر کام کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پھر کوئی اور نوکری ڈھونڈنے کی بجائے اپنے والد صاحب کا کاروبار سنبھالنے لگا۔ وہ دل لگا کر اپنے باپ کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروا رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا اسد اس کاروبار میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ کئی بار اس کے ابو نے کہا کہ آ کر کاروبار کو سنبھالو تاکہ تمہیں بھی اس کاروبار کے لین دین کے بارے میں پتہ چل سکے، اور پھر میرے بعد تم دونوں بھائیوں نے ہی تو اس کاروبار کو مزید اوپر لے کر جانا ہے۔ مگر اسد جی چرا جاتا اور کہتا کہ مجھے اس کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں، کاروبار بھائی سنبھال رہے ہیں، مجھے تو پڑھانے کا شوق ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایک لیکچرار بن جاؤں۔ باپ کو بھی اپنے بیٹے کی فرمائش سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آخر ان کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پیسے کی ذرا بھی کمی نہ تھی، اس لیے شوقیہ طور پر جو بھی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا شوق پورا کرنا چاہتا تھا، رفاقت صاحب کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور بڑے بیٹے کی شادی کی عمر ہو گئی۔ رفاقت صاحب نے اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں سے بڑے بیٹے کی شادی کروا دی۔ گھر میں بہو آنے سے رونقیں بھی آ چکی تھیں۔ رفاقت صاحب کی بیوی نے بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھا تھا۔ رفاقت صاحب کی بیوی کو اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت تھی اور یوں اس کے گھر آئی یاسر کی بیوی سے بھی وہ اتنی ہی محبت کرنے لگی تھیں، جبکہ بڑی بہو بہت ہی تیز تراز اور جھگڑالو سی لڑکی تھی۔ اس نے تو یہاں آنے سے پہلے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس گھر میں پھوٹ ڈالے گی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب سے پہلے سب کا دل جیتا اور پھر سب کی عادات و اطوار کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جلدی یہ بات جان چکی تھی، سارا بزنس اس کا شوہر سنبھال رہا ہے۔ باپ بھی ہر وقت یاسر کو ہی آواز دیتا ہے اور جو بھی کاروباری مشورہ کرنا ہو وہ یاسر سے ہی کرتا ہے، جبکہ وہیں رفاقت صاحب کی بیوی یعنی اس کی ماں بھی ہر وقت بڑے بیٹے کے ہی ناز نخرے اٹھاتی ہے اور اس کی ایک تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتی ہے، جبکہ وہیں یاسر کے چھوٹے بھائی اسد کی بات کی جائے تو اسے تو کتابی کیڑا کہا جا سکتا تھا۔ جب گھر آتا تو سرسری سی سب کے ساتھ سلام دعا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا، جو کمرہ کم اور لائبریری زیادہ لگا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کتابوں کے ساتھ گزارتا اور پڑھائی کرتا رہتا، کیونکہ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کبھی کسی معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ اگر اس سے کچھ پوچھا بھی جائے تو کہہ دیتا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو دل چاہے کریں، میں اس میں راضی ہوں۔ یہ بات تو یاسر کی بیوی میمونہ کے لیے بڑی ہی اچھی تھی۔ اس نے سب کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ ساس تو بہو کی گرویدہ ہو چکی تھی، جبکہ وہیں یاسر بھی اپنی بیوی کے پاس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ کام پر بھی جاتا تو گھنٹے میں 2 بار بیوی کو فون ضرور کرتا، جبکہ اسد کو ان سب ہی معاملات سے کوئی ہاتھ سرکار نہ تھا۔ کچھ ماہ بعد رفاقت صاحب کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے، طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ یوں رفاقت صاحب کی بیوی شوہر کی خراب طبیعت دیکھ کر الگ پریشان رہنے لگی۔ ایک روز جب اسد کو گھر آتے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ مجھے ہسپتال ہی لے جاؤ، جا کر اپنے باپ کی خدمت کر لو۔ یہ تو میرا بڑا بیٹا یاسر ہی ہے جو کام کر رہا ہے اور اپنے باپ کی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کو سنبھال رہا ہے اور گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر تم نہ جانے کہاں کھوئے رہتے ہو۔ گھر آتے ہو تو کمرے میں گھس جاتے ہو، کمرے سے نکلو تو سیدھا یونیورسٹی چلے جاتے ہو۔ اسد فوراً سے کہنے لگا کہ ماں میں کل رات سے ابو کے پاس ہی تھا، ساری رات ان کے قریب رہا، رات کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی مانگتے تھے، کل ساری رات میں سو نہ سکا اور پھر جیسے یونیورسٹی کا ٹائم ہوا تو بغیر آرام کیے میں سیدھا یونیورسٹی چلا گیا اور ابھی 2 بجے گھر واپس آ رہا ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو فوراً منہ بنا کر کہنے لگی تو کیا احسان کیا ہے، بڑے بھائی کو بھی تو دیکھو، وہ بھی تو کاروبار سنبھال رہا ہے، گھر بھی دیکھ رہا ہے۔ یوں ہمیشہ رفاقت کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کو اچھا اور چھوٹے بیٹے کو غلط ثابت کرنے میں لگی رہتی تھی۔ کچھ روز کی علالت کے بعد رفاقت صاحب اس دنیا سے چل بسے، جس کا صدمہ تینوں پر ہی بڑا باری گزرا تھا۔ رفاقت صاحب کی بیوی تو شوہر کے مرنے پر بالکل ٹوٹ کر ہی رہ چکی تھی۔
جبکہ وہیں یاسر اور اسد تو رو رو کر ہلکان ہو چکے تھے۔ دونوں کی آنکھیں بالکل سوج چکی تھیں، ہر وقت ابا کی یاد میں نڈال سے رہتے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر زخم کو وقت اپنے اندر سما لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ جینا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کئی ہفتے تو ان کی زندگی یوں ہی درہم برہم رہی، مگر جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ باپ کے جانے کے بعد کاروبار میں نقصان ہونے لگا ہے اور گھر کے حالات بھی عجیب و غریب ہونے لگے ہیں، تو ایک بار پھر وہ زندگی کی جانب لوٹنے لگے۔ یاسر نے محنت کر کے کاروبار کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے باپ کی جگہ ہر فیصلہ سمجھداری سے لینے لگا تھا، جبکہ اسد نے اپنی پڑھائی کے ساتھ اب ایک کالج میں لیکچر دینا شروع کر دیا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد رفاقت کی بیوی کا رویہ ابھی بھی وہی رہا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے کا بے حد خیال رکھتی، وہ کام سے واپس آتا تو اس کے خوب آؤبگت کرتی، اس سے سارے دن کا حال احوال پوچھتی، اگر کبھی طبیعت خراب ہوتی تو اسد کی دوڑیں لگوا دیتی، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، فلاں چیز بھائی کے لیے لاؤ، بھائی کے سراہنے کھڑے رہو۔ حالانکہ گھر میں نوکر موجود تھے، مگر اس کے باوجود ہر کام اسد سے ہی کروایا کرتیں اور کہتیں کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح محنتی اور کاروباری بن جاؤ، جیسے یہ محنت کرتا ہے اور رات دن ایک کرتا ہے تم بھی ویسے ہی کرو۔ جبکہ دوسری جانب اسد وہ بھی اپنے بھائی کی طرح محنت کر رہا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اسے کاروبار کی جگہ اپنی پڑھائی اور ساتھ لیکچر پر توجہ دینا تھی۔ کچھ عرصے بعد اسد کی شادی کروا دی گئی۔ اس کی بیوی بھی اسی کی طرح ہی انتہائی سلجھی اور بااخلاق، اپنے کام سے کام رکھنے والی اور ہر رشتے کی عزت کرنے والی تھی۔ جیسے ہی دوسری بہو آئی تو یاسر کی بیوی میمونہ نے دھیرے دھیرے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے اور کہنے لگی کہ آپ نے سارا بزنس آسمان تک پہنچایا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے والد صاحب نے بھی اتنی ترقی نہ کی تھی جتنی آپ نے کی ہے۔ آج آپ ہی کی وجہ سے سب یہ آسائش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یاسر اپنی بیوی کے منہ سے اپنی تعریفیں سنتا تو خوش ہو جاتا اور کہتا کہ چلو کوئی تو ہے جو میری کاوشوں کو سراہتا ہے، ورنہ ماں تو ہر وقت ہی کہتی رہتی ہے کہ یہ سارا بزنس اور کاروبار تمہارے باپ کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر تمہارا باپ محنت کر کے اس نوبت تک نہ پہنچتے تو آج ہم لوگ یہاں نہ ہوتے۔ جبکہ میمونہ نے ایسی باتیں کر کے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک یوں ہی گاؤں میں ہی اپنی بڑی سی کوٹھی میں رہتے تھے، جبکہ میمونہ شہر سے آئی ہوئی لڑکی تھی۔ ایک روز بہانے سے شوہر کو کہنے لگی کہ بڑا عرصہ ہوا ہے میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں گئی، چلو کچھ دن کے لیے وہاں رہ لیتے ہیں۔ یاسر بھی اس گاؤں سے باہر نکل کر جانا چاہتا تھا اور زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بیوی کا کہنا مان لیا اور بیوی بچوں سمیت کچھ دنوں کے لیے اپنے سسرال چلا آیا۔ ماں نے جب بیٹے کو جاتے دیکھا تو خوب دعائیں دیں اور کہا کہ جلد لوٹ آنا، جبکہ میمونہ نے تو اپنا سارا سامان یوں پیک کر کے جا رہی تھی جیسے دوبارہ یہاں واپس آنا ہی نہ ہو۔ وہاں جاتے ہی شہر کی رنگینیاں اور سکون دکھا کر میمونہ نے یاسر کو وہی کام کرنے کا کہا۔ وہیں میمونہ کے گھر والے بھی یاسر کو کہنے لگے کہ کب تک گاؤں میں بغیر سہولتوں کے رہو گے، بہتر نہیں کہ اپنا سارا کاروبار شہر میں شفٹ کر لو اور یہیں پر گھر لے کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگو۔ کل کو بچے بڑے ہوں گے، انہیں اسکولوں میں داخل کروانا تاکہ ان کا مستقبل بھی تمہاری طرح سنور سکے۔ یاسر کو اپنی بیوی اور ساس سسر کا مشورہ بے حد پسند آیا تھا، وہ مان گیا اور یوں اس نے وہیں پر رہتے ہوئے چند ہی ماہ میں سارا کاروبار وہاں ٹرانسفر کر لیا اور وہیں پر گھر لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ رفاقت کی بیوی کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ بیٹے سے کہنے لگی کہ تم تو شہر کے ہی ہو کر رہ گئے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میمونہ کو جب یہ باتیں پتہ چلیں تو اس نے منہ بگاڑ لیا، کہنے لگی کہ آنٹی یہاں آ کر بھلا کیا کریں گی، شہر کے ماحول میں کیسے رہ سکیں گی؟ وہاں ان کے پڑوسی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ وہ باتوں میں لگی رہتی ہیں، یہاں بھلا ہے ہی کون؟ بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہوں تو یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ اتنا کہنے کے باوجود بھی یاسر اپنی ماں کو وہاں لے گیا۔ پیچھے اسد اور اس کی بیوی گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ان کا ہاتھ تھوڑا بہت تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ جب سے یاسر نے کاروبار شہر میں شفٹ کیا تھا اس نے خرچے کے لیے پیسے چھوٹے بھائی کو نہیں دیے تھے۔ رفاقت کی بیوی چند روز بیٹے کے گھر رہی تو بہو کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ چکی تھی، جانتی تھی
کہ وہ یہاں رہنے سے خوش نہیں، مگر اس کے باوجود ہر وقت بڑے بیٹے اور بہو کے گن گاتی رہتی، جیسے اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ چند روز وہاں رہی اور پھر یوں ہی بیٹے کو آزمانے کے لیے کہنے لگی کہ تم تو ہر وقت گھر سے باہر رہتے ہو، میرے پاس بیٹھتے بھی نہیں، میں تو واپس گاؤں ہی جا رہی ہوں۔ اس نے سمجھا تھا کہ ماں کی ایسی بات سن کر بیٹا فوراً پگھل کر ماں کے پاس آئے گا اور سینے سے لگا کر ہزاروں جتن کر کے اسے روکے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کے جذبات پر پانی تو اس وقت پھرا جب بڑا بیٹا فوراً بولا کہ میں ابھی ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ آپ کو چھوڑ آتا ہے۔ پھر کیا تھا، آدھے گھنٹے بعد ڈرائیور کے ساتھ رفاقت صاحب کی بیوی بیٹھی ہوئی گاؤں کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ گاؤں واپس آئی تو اسد کی بیوی ساس کو اتنی جلدی واپس دیکھ کر حیران تھی، سوال کرنے لگی تو فوراً بات بدل کر رفاقت صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ وہ اس شہر میں میرا ہی دل تنگ پڑنے لگا تھا، ورنہ میرا بڑا بیٹا تو صبح و شام میری خدمت کرتا، کبھی کہیں گھمانے لے جاتا تو کبھی کھانا کھلانے لے جاتا، مگر میں تو اتنے دنوں تھک گئی تھی، اس لیے سوچا کہ گاؤں میں ہی رہوں گی، کبھی کبھار بیٹے سے جا کر مل آیا کروں گی۔ اسد اور اس کی بیوی کو بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، سارے کاروبار پر یاسر ہی حکمران بن بیٹھا تھا۔ اس نے کئی ماہ سے 1 روپیہ بھی اسد کو نہ دیا تھا، اس نے اس کے باوجود ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ خوددار سا لڑکا تھا، مانگنے کی عادت اس کی نہ تھی۔ اس نے محنت کر کے ایک اچھے کالج میں لیکچر دینا شروع کر دیے، جس سے جو آمدنی آتی وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھاتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو رفاقت صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب ٹیسٹ کروائے گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ انہیں کینسر ہے اور جلد از جلد علاج کروانا پڑے گا۔ اسد کو جب یہ خبر ملی تو وہ رونے لگا اور ماں سے لپٹ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، آپ کا ہر ممکن علاج کرواؤں گا۔ اس نے یہ خبر بتانے کے لیے بڑے بھائی کو کئی بار کال کی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ جب بھی شہر جانے کا سوچتا تو کوئی نہ کوئی کام بیچ میں آ جاتا۔ اس نے اپنے پیسوں سے ہی ماں کا علاج کروانا شروع کیا۔ آخر کو ماں اس کی بھی ذمہ داری تھی، وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا، مگر ماں کے علاج میں کمی نہ آنے دی۔ اس کے باوجود اس کی ماں اسے کوستی ہی رہتی، کبھی کیا فرمائش کرتی اور کبھی کیا فرمائش کر کے کہتی، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کاش میرا بڑا بیٹا یاسر یہاں ہوتا تو دیکھتے تم لوگ کیسے وہ بھاگ بھاگ کر میرا علاج کرواتا اور میں اب تک ٹھیک بھی ہو چکی ہوتی۔ یوں روز بروز ماں کی باتیں سن کر اسد اور اس کی بیوی کافی دکھی دل ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود پلٹ کر کبھی ماں کو جواب تک نہ دیا۔ اسد اپنی ماں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا تھا، ان کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اب اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے علاج کے لیے اور پیسے کہاں سے لاؤں، جتنی رقم اور جمع پونجی تھی سب لگا دی ہے اور قرضہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسد کی بیوی نے جب یہ سنا تو کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ یاسر بھائی سے مدد کیوں نہیں لے رہے تھے، انہوں نے اپنے ابو کا سارا کاروبار سنبھال رکھا ہے اور پلٹ کر دیکھا تک نہیں، حالانکہ اس کاروبار پر جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے۔ یہ تو آپ کے مرحوم والد صاحب تھے جو وراثت کی وصیت کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر وہ کاروبار سنبھالتے ہیں ہر چیز ان کے ہی سپرد ہو گئی ہے۔ اسد نے جب یہ سنا تو کچھ سوچنے کے بعد بولا کہ میں کبھی بھی اپنے بڑے بھائی سے پیسے نہیں مانگوں گا، اگر وہ اپنی مرضی سے ماں کا علاج کروانا چاہیں تو بے شک کروائیں، میری خودداری مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ جب اسد کی بیوی نے یہ سنا تو کمرے میں چلی گئی اور اپنا سارا زیور لے کر باہر آئی اور کہنے لگی کہ اسد یہ چیزیں تو انسان کے بناؤ سنگار کے لیے ہوتی ہیں، کیا فائدہ چیزوں کا جب ان کے ہوتے ہوئے ہم اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دیں۔ یہ زیورات مجھے اپنی ساس سے بڑھ کر تو نہیں، اس لیے آپ چاہیں اور یہ زیور بیچ دیں، اس سے ہم امی کا علاج کروا لیتے ہیں۔ اسد نے جب یہ دیکھا تو کانپ اٹھا، زیورات واپس کر دیے اور کہنے لگا یہ تمہارے ہیں، مگر اسد کی بیوی نے وہ زیورات اسد کو زبردستی تھما دیے اور کہنے لگی کہ شادی کے بعد آپ کی ہر چیز اور میری ہر چیز پر ہم دونوں کا برابر کا حق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اس سے امی کا علاج کروائیں۔ یہ منظر سامنے بیٹھی ماں بخوبی دیکھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال اتر نہ سکے تھے۔ بیٹا گھر سے نکلا تو وہ اسے کوسنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ کیسے کنگال بیٹے کے پاس رہ رہی ہوں جو اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے بیوی کا زیور بیچ رہا ہے، کاش میرا یاسر بیٹا یہاں ہوتا تو مجھے کسی کا احسان اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بہو نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ جی تو چاہتا تھا کہ اپنی ساس سے 2 ٹوک بات کرے اور پوچھے کہ ہماری خدمت میں کہاں کمی رہی ہے، ساری رات آپ کے پاس کھڑے رہتے ہیں، آپ ایک بار آواز دیتی ہیں
اور ہم دونوں 10 بار آپ کی آواز پر جی امی کہہ کر دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کا ہر ناز نہرا اٹھا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو بہلایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود نہ جانے رفاقت صاحب کی بیوی کو اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو سے کیسی چڑ تھی۔ زیور بیچ کر ایک بار پھر رفاقت صاحب کی بیوی کا علاج شروع کروا دیا گیا، مگر طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ایک روز یاسر کو ماں کا خیال آیا، وہ شہر جا کر نئے دوستوں اور نئی کاروباری شخصیات میں اس قدر الجھ چکا تھا، ماں اور بائی کا تو خیال ہی نہ آیا۔ گاؤں آیا اور گھر میں داخل ہوا تو ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ ماں نے عرصے بعد جب بڑے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہ خوشی سے رونے لگی اور آ کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور کہتی کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے، تم نہیں جانتے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، تمہیں بلایا مگر تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا۔ یاسر نے یہ سنا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگا کہ میرا پرانا موبائل گر چکا تھا، اس لیے میں نے نیا موبائل اور سم خریدی تھی تو آپ لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ اسد نے جب بائی کا یہ بہانہ سنا تو سر جھکا کر رہ گیا۔ وہیں ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی اسد کے بارے میں تمام تر برائیاں بتانا شروع کر دیں، اپنی بیماری کا بتا کر کہنے لگی کہ بیٹا میں مزید اب یہاں نہیں رہ سکتی، یہ لوگ مجھے کبھی بھی وہ محبت اور پیار نہیں دے سکتے جو میں تم سے چاہتی ہوں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے مارتے رہتے ہیں اور دھتکارتے رہتے ہیں، تو ہی میرا سگا بیٹا ہے، مجھے یہاں سے لے جا، یہ لوگ تو کنگال ہو چکے ہیں، میرا علاج نہیں کرواتے، میں کئی روز تک بھوکی پڑی رہتی ہوں اور کوئی پانی تک نہیں پوچھتا، اگر بہو سے کچھ کھانے کو مانگتی ہوں تو جھڑکنے لگتی ہے۔ اسد اور اس کی بیوی نے جب اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو گویا آسمان ان کے سر پر ٹوٹ پڑا تھا، وہ بے یقینی کے ساتھ ماں کو دیکھ رہے تھے، بھلا یہ سب کب ہوا تھا، انہوں نے تو آج تک کبھی ماں کے سامنے اف تک نہ کی تھی۔ اسد کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، پہلی بار سب کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، مزید اس سے برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ ماں کے پاس آیا اور خالی ہاتھوں پر نظر ڈال کر پھر ماں کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ مجھ جیسے بدبخت اولاد شاید پوری دنیا میں ہی موجود نہ ہوگی، جس نے پہلے باپ کو کھو دیا اور ماں جو ہر وقت اس کے قریب ہونے کے باوجود بھی اس کی نہ رہی۔ اتنا کہہ کر اسد وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماں تو یاسر سے ہی لپٹی بیٹھی تھی۔ اسد کی بیوی نے اپنی ساس کا سارا سامان پیک کیا اور وہ ان سے ملے بغیر بڑے بیٹے کے ساتھ شہر چلی گئی۔ سارے راستے بیٹے کو مکھن لگاتی رہی اور ایسی باتیں کرتی رہی جس سے لگے کہ وہ بڑے بیٹے سے بہت ہی محبت کرتی ہے اور چھوٹے تو جیسے اس کا جی اچاٹ ہو چکا ہے۔ وہیں اسد ماں کے جانے کے بعد کتنی دیر تک بیوی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا اور دل کی بڑاس نکالتا رہا۔ اس نے تو اپنی ماں کے لیے جی جان لگا دی تھی، مگر ماں نے بچپن سے اب تک ان دونوں کے بیچ ہونے والے فرق کو ختم نہ کیا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یاسر خوبصورت تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح، جبکہ اسد کا رنگ سانولا تھا اور واجبی سی شکل کا تھا، ابو رفاقت صاحب کی طرح، مگر خیر دونوں نے دوبارہ سے اپنی زندگی معمول پر لائی اور ہر ماہ جو بھی تنخواہ آتی اس سے قرض اتارتے اور اپنے گھر کا خرچ بھی چلانے لگے۔ وہیں رفاقت صاحب کی بیوی جب ایک بار پھر بڑے بیٹے اور بہو کے رحم و کرم پر آئی تو اسے اندازہ ہونے لگا کہ وہ کتنی غلط تھی۔ بڑی بہو نے تو سچ مچ کبھی پانی بھی نہ پوچھا تھا، نہ ہی کھانے پر دھیان دیا تھا، نوکرانی بھی نہرے والی تھی، کبھی کھانا دے دیتی تو کبھی کئی ہفتے دوا ختم ہوئی رہتی مگر کوئی لا کر دینے والا نہ ہوتا۔ بہو بیٹا گھر سے باہر گھومنے کے لیے نکل جاتے اور وہ سوکھ کر تنکا ہو چکی تھی۔ ایک روز یاسر اور اس کی بیوی گھر آئے تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی، غصے سے بیٹے کو باتیں سنانے لگی اور کہنے لگی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے میں میرا بیٹا اسد ہی میرا اصل بیٹا ہے، جس کو میں نے ہمیشہ کم تر سمجھا، مگر اس نے میرے سامنے اف تک نہ کی۔ یاسر نے بائی کی تعریفیں سنی تو آگ بگولا ہو گیا، ماں سے لڑنے لگا اور پھر بیوی کے مشورے پر ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آیا۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ اولڈ ہوم میں آئی تھی تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ وہیں کسی نے اسد کو جب یہ خبر دی کہ اس کی ماں کو بڑا بیٹا اولڈ ہوم چھوڑ آیا ہے تو اسے برداشت نہ ہوا، فوراً شہر پہنچا اور شہر کے اولڈ ہوم میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک اولڈ ہوم سے اپنی ماں ملی تو ماں بیٹے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس سے معافی مانگنے لگی۔ اسد کا دل صاف تھا، اپنی ماں کو معاف کر دیا اور واپس اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ واپس گھر آنے کے 1 ماہ تک وہ زندہ رہی تھی۔ جب تک زندہ رہی بہو بیٹے کے ساتھ اس کا رویہ اچھا رہا، اچھا وقت گزارا اور پھر وکیل سے بات کر کے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کا حق بھی دلوایا۔ یاسر چھوٹے بھائی کو
حصہ نہ دینا چاہتا تھا، مگر پھر قانونی کارروائی کے بعد اسے مجبوراً سبھی جائیداد کو برابر بانٹنا پڑا۔ ساری زندگی تفریق کرنے والی ماں نے آخر میں یہ نیکی کی تھی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کا حق دلوایا اور پھر ایک روز اس دنیا سے چل بسی۔